بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں بنگلہ زبان نہیں جانتا، میں تو اردو میں دو چار باتیں آپ سے کروں گا۔ آپ مجھ سے پہلے آپ کے علماء آپ کی زبان میں آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ مجھ کو بہت خوشی ہے کہ آج اس مدرسے میں 6 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور آج ان کو پگڑی باندھی جائے گی۔ میرے دوستو، آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے کمزور نہیں ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ہم کو کوئی محبت، کوئی تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت روز آنا نہیں کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی چیز، اس دنیا کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ میرے دوستو، بھائی کہاں ہے محتمین صاحب؟ یہ محتمین صاحب، آپ کا یہ انتظام ہے، ہر طرف بچے ہیں، بول رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، کون تقریر کرے گا اس میں؟ کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ انہیں بھیجیے، ان بچوں کو چپ کریں۔ ہر طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا شور کر رہے ہیں۔ بھیجو اپنے لڑکوں کو۔ یہ بیچارے کیا سنیں گے؟ بیٹھ جاؤ۔ میرے دوستو، بیٹھ جائیے۔ آپ کیا کریں گے کھڑے ہو کر؟ میرے دوستو، سب سے بڑی چیز، سب سے اعلیٰ چیز جو ہمارے پاس آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ آپ آج بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے؟ دعا کر دو۔ کوئی بیمار ہے، دعا کر دو۔ قرآن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے۔ آپ کون سی پہلی سورت کون سی ہے قرآن میں بتائیے؟ کون سی سورت ہے؟ بولو بھائی۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں ہم کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے استاذ نے ہم کو پڑھایا کہ نہیں؟ ان کے استاذ نے ان کو پڑھایا، ان کے استاذ نے ان کو پڑھایا، ہوتے 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 الحمدللہ رب العالمین صحابہ تک پہنچی۔ صحابہ کو کس نے پڑھایا؟ صحابہ کو کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ کیسے پڑھایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اس سے الگ کچھ پڑھایا؟ نہیں، اسی طرح سے پڑھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پڑھایا؟
حضرت جبریل امین نے پڑھایا. اور حضرت جبریل امین کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. کیسے پڑھا اللہ نے کیسے پڑھا بتاؤ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے پڑھا، حضرت جبریل امین نے پڑھا، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، سارے صحابہ نے پڑھا، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب نے پڑھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی فرق ہے پڑھنے میں؟ کوئی معمولی سا فرق ہے؟ زبر زیر پیش کا فرق ہے؟ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. کوئی فرق اس میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی چیز اس میں گھس ہی نہیں سکتی. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس میں کوئی چیز ڈھک ہی نہیں سکتی ہے. میرے دوستو، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ہمارے بچے گانا گائیں گے، گالی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں کرتے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. میرے دوستو بتاؤ، یہ ہماری کامیابی ہے یا ہماری ناکامی ہے؟ کتنی بڑی چیز اللہ اسی طرح سے پڑھ رہا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں. دنیا میں کوئی چیز ہے اس کے علاوہ؟ بتاؤ، دنیا میں کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. ہمارے دل سے اس کی محبت نکل گئی. ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے سے، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. دنیا کو بنانے کے بعد پھر انسانوں کو بنایا. دنیا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، دنیا اللہ نے بنائی نہیں تھی. فرماتے ہیں 1000 سال پہلے، دنیا کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کے درمیان میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی. کس نے تلاوت کی؟ اللہ نے تلاوت کی. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. آج ہم پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ تلاوت کر رہا ہے دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اور 15ویں پارے میں ایک آیت ہے، ایک سورت ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ان 2 سورتوں کی تلاوت کر رہا ہے اللہ اس طرح سے جیسے ہم آج تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم آج پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. جاہل سے جاہل آدمی پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے، عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، جوان پڑھتے ہیں. تو فرشتوں نے جب سنا، اس قرآن کو سنا تو جھومنے لگے، اور جھومتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ. خوش قسمت کو کیا کہتے ہیں؟ بھاگو بان ہوں گے وہ لوگ. فرشتے کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کتنے بھاگو بان ہوں گے وہ لوگ جن کے سینے پر یہ قرآن اتارا جائے گا. سبحان اللہ سے نہیں کام ہوگا، تلاوت سے کام ہوگا. سبحان اللہ سے نہیں کام ہوگا. میرے دوستو میری بات سمجھ رہے ہو؟ اردو سمجھ رہے ہو؟ یہاں سے تو 80 کلومیٹر ہے ہندوستان، لمبا تو ہے نہیں. تو میرے دوستو آج ہماری حالت کیا ہے؟ امام صاحب نے قرآن پڑھ دیا کافی ہے. گھر میں اگر قرآن رکھا ہے 2 سال ہو گئے بندھا ہوا رکھا ہے، تلاوت نہیں کرتے.
میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بڑے میاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیت الذی، ایسی باڑی، ایسا گھر، سمجھ گئے بات کو، یقرأ فیہ القرآن، ایسا گھر، ایسی باڑی جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب قرآن کریم کوئی مانش پڑھتا ہے، انسان پڑھتا ہے اپنے گھر میں، تو آقا فرماتے ہیں حضرتہ الملائکہ، ایک فرشتہ اگر اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے، اتنا مہان ہوتا ہے فرشتہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر اس گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کو گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ میرے دوستو جس گھر میں فرشتے آئیں گے اس گھر میں کوئی مصیبت آئے گی؟ جس گھر میں فرشتے آئیں گے وہاں بیماری ہوگی؟ جس گھر میں فرشتے آئیں گے وہاں کوئی دشواری پیش آئے گی؟ دیکھیے فرماتے ہیں حضرتہ الملائکہ وتنکبت عنہ الشیاطین، شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ بولو، آگ سے۔ آگ اگر کہیں جلے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک آتی ہے، ٹھنڈک آتی ہے۔ آگ، گرمی، مصیبت، پریشانی، یہاں آگ جلا دی جائے کوئی آدمی یہاں بیٹھے گا؟ سب کے سڑک پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ شیطان جہاں ہوگا وہاں دھواں ہوگا، شیطان جہاں ہوگا وہاں کالک ہوگی، شیطان جہاں ہوگا وہاں بربادی ہوگی، شیطان جہاں ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، گندگی ہی گندگی ہوگی۔ آپ آگ یہاں جلا دیجئے، یہ جو کپڑا ہے اگر جلے گا نہیں تو کالا تو ہو جائے گا، بتاؤ کالا ہوگا کہ نہیں؟ شیطان اگر ہمارے گھر میں رہے گا تو ہمارا دل کالا ہوگا یا سفید ہوگا؟ کالا ہوگا۔ بربادی آئے گی یا سکون ہوگا؟ بربادی آئے گی۔ ہماری اولاد ہماری بات مانے گی؟ نہیں مانے گی، نہیں مانے گی۔ مصیبتیں، پریشانیاں۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، مالدار آدمی کا گھر ہو، غریب آدمی کا گھر ہو، پڑھے لکھے آدمی کا گھر ہو، مزدوری کرنے والے کا گھر ہو، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں ڈھکیں گے، اور جب فرشتے ڈھکیں گے بیماریاں بھاگیں گی۔ بھاگنے کو کیا کہتے ہیں؟ پالا بے۔ بیماریاں پالا بے، بیماریاں بھاگیں گی، مصیبتیں بھاگیں گی، پریشانیاں بھاگیں گی، سکون اور اطمینان اس گھر میں آئے گا۔ میرے دوستو یہ نہیں فرماتے ہیں آقا پورے دن پڑھو، یہ نہیں فرماتے ہیں آقا 1 گھنٹہ پڑھو۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے بتاؤ؟ کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہے اللہ۔ چیلنج سمجھ گئے؟ چیلنج کو کیا کہتے ہیں؟ چیلنج سمجھتے ہیں؟ اچھا، چیلنج کرتا ہے۔ کیا چیلنج کرتا ہے؟ یہ میری سورت سب سے چھوٹی سورت ہے،
اس جیسی ایک صورت لکھ کر لے آؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم سچے ہو اور میں جھوٹا ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور جتنے دنیا میں لوگ ہیں اللہ کے علاوہ، جتنے جنات ہیں، دیو ہیں، انسان ہیں، بدھی والے لوگ ہیں، سب کو جمع کر لو. اگر تم سچے ہو سب کو جمع کر لو. میرا قرآن ہے، میں نے اتارا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا قرآن نہ بول سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے. میرے دوستو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ہمیں ٹائم نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے سب سے چھوٹی صورت اس جیسی صورت لکھ کے لے آؤ. اور آج سے نہیں ہے یہ چیلنج. جس دن قرآن اترا ہے اس دن سے ہے، آج بھی ہے، اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک یہ چیلنج ہے دنیا کو کہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے اپنے بندوں پر اتاری ہے، میں نے اپنے محبوب پر اتاری ہے. دنیا کی کوئی طاقت ایک آیت لکھ نہیں سکتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آتی ہے سمجھ میں بات؟ میرے دوستو، کم سے کم اتنا قرآن کریم روزانہ تلاوت کرو جتنی بڑی یہ صورت ہے. کم سے کم اتنا تلاوت کرو. 5 منٹ گھڑی دیکھ کر ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. بولو کرو گے؟ بولو کرو گے؟ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. آج سے 5 منٹ گھڑی دیکھ کر تلاوت کرو. میرے دوستو، قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری کتاب ہے، میں نے اپنے محبوب پر اتاری ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک میں اپنی کتاب کی حفاظت کروں گا. کون کرے گا حفاظت؟ اللہ. اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم اللہ کے سپاہی بن جائیں گے. سپاہی جانتے ہو سپاہی کو کیا کہتے ہیں؟ سپاہی بنگلہ بولتے ہیں. اچھا، بنگلہ بولتے ہیں سپاہی. بیٹا اس بات کو یاد رکھو، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن کو اپنے شریر میں اتاریں گے. اللہ اس سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہمارے پاس موجود ہے اس کی خوشی. افسوس یہ ہے کہ شیطان ہمیں برباد کر رہا ہے. شیطان ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، کیونکہ شیطان جنت سے نکالا. آپ کو پتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، دماغ تمہارا چل گیا ہے کیا؟ شیطان گھس گیا ہے تاکہ میں تقریر نہ کروں. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان جنت میں جائے، کیونکہ شیطان ہماری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، انسان کی وجہ سے نکالا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ سے اس نے کہا کہ مجھے یہ طاقت دے دے کہ میں اس کے اندر ڈھکوں. اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تو قابو نہیں پا سکے گا، جا میں نے تجھے طاقت دے دی. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو 5 منٹ روز آنا قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، شیطان قابو نہیں پا سکے گا. یہ میں لکھ کر دیتا ہوں آپ، لیکن شرط یہ ہے روز آنا. میرے دوستوں، کسی آدمی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو امام صاحب کو بلاتے ہیں، قاری صاحب کو بلاتے ہیں، مولانا صاحب کو بلاتے ہیں. اس لیے بلاتے ہیں، کیا پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں؟ سورہ یاسین شریف پڑھ دو. ہوتا ہے کہ نہیں؟
اگر ہم جانتے ہیں تو سورہ یاسین شریف کھول کے پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی موت آسانی سے ہو جائے, اس کی جان آسانی سے نکل جائے. جانا تو ہے, کوئی روک نہیں سکتا, اطمینان اور سکون سے. میرے بھائی, اگر ہم خود اپنے لیے سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھیں گے تو اللہ کیسی مدد کرے گا اس دن؟ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے قرآن کا دل کو کیا کہتے ہیں؟ دل بنگلہ میں دل استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ دل. پورے قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے. ہمارا دل اگر رک جائے تو ہماری آنکھ کام کرے گی؟ ہمارا دل رک جائے ہماری زبان کام کرے گی؟ ہمارا دل رک جائے ہمارا ہاتھ کام کرے گا؟ ہمارا دل رک جائے ہمارا پاؤں کام کرے گا؟ اور اگر دل زندہ ہے تو پورا جسم زندہ ہے. تو کیا ہے قرآن کا دل؟ کون سی صورت ہے بتاؤ؟ سورہ یاسین شریف. میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہاں جتنے لوگ ہیں, گزارش کو کیا کہتے ہیں؟ آبیدن کرتا ہوں میرے دوستو, روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لو. روزانہ. موت آنی ہے کہ نہیں؟ موت جب آئے گی تو کوئی روک سکے گا؟ کوئی طاقت روک سکے گی؟ موت آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب قبرستان لے کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک مال, دوسرے اولاد, تیسرے اس کے کاج. جاتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ اولاد جو جا رہی ہے وہ قبر میں لیٹ جاتی ہے باپ کے ساتھ؟ لیٹتی ہے؟ نہیں لیٹتی. وہ جو سونا چاندی گھڑی, یہ گھڑی ہے, چشمہ ہے, بینک بیلنس ہے, کیا قبر میں اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں گئیں ساتھ میں, 2 چیزیں واپس آ گئیں. اولاد قبرستان چھوڑ کر واپس آ گئی, مال قبرستان چھوڑ کر واپس آ گیا. اب ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس کو ہم یاد نہیں رکھتے ہیں, یہ ہمارے دل میں ڈھکا ہوا نہیں عمل ہے. دوستو, اگر روزانہ تلاوت کرو گے, روزانہ قرآن کریم پڑھو گے, روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھو گے, اس دن کھڑی ہو جائے گی سورہ یاسین شریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شفیع افضل منزلتا عند اللہ یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. میرے دوستو, قیامت کے دن آپ یہ جانتے ہیں کہ باپ چینے گا بیٹے کو؟ ماں چینے گی؟ اس کا ہمیں یقین ہے کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے مضبوطی کے ساتھ انسان کے کھڑا ہو جائے گا قرآن. کھڑا نہیں ہوگا. ما من شفیع, کھڑا نہیں ہوگا, پکڑے گا, اللہ سے کہے گا کہ نہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں, میں جنت میں لے کر جاؤں گا, دوزخ میں نہیں جانے دوں گا. میرے دوستو, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہم سب چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں, ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی باہر نکلیں گے, بھٹے سے بھٹا کھانے لگیں گے, دوسرا ملے گا چائے پینے لگیں گے, تیسرا ملے گا جھوٹ بولنے لگیں گے, چوتھا ملے گا بیڑی پینے لگیں گے, 5واں ملے گا پان کھانے لگیں گے, اور گھر چلے جائیں گے اور سب بھول گئے, کچھ یاد نہیں. بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں ما من شفیع افضل منزلتا عند اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن سورہ یاسین شریف کھڑی ہو جائے گی. اس نے مجھے زندہ رکھا, اس نے مجھے پڑھا, روزانہ تلاوت کی اس امید پر کہ میں اسے دوزخ سے بچاؤں گی اور جنت میں لے جاؤں گی, آج میں نہیں چھوڑوں گی.
فرماتے ہیں کوئی نبی بھی ایسی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی فرشتہ بھی ایسی مدد نہیں کر سکے گا جیسی قرآن مدد کرے گا۔ اب بتاؤ مجھ سے بات آئی سمجھ میں؟ پوری بات سمجھے؟ ہر آدمی سمجھا؟ اب مجھے بتاؤ عمل کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ عمل کربین، کیا کہتے ہیں؟ عمل کربین، کربین، بولیں بولیں، بولیں عمل کربین، قرآن کریم تلاوت کربین، انشاءاللہ کا مطلب جانتے ہو؟ بولو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے ہم نے چاہا اللہ نے نہیں چاہا۔ دیکھو ایک بات مجھے بتلاؤ، اس وقت دھان لگایا ہے، آپ نے لگایا ہے دھان اپنے کھیت میں، کتنی محنت کی، سب پانی ڈال رکھا ہے، پھر اس کے بعد اسے دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جب وہ تیار ہوگا اسے کاٹیں گے، اور کاٹنے کے بعد پھر گھر لائیں گے، اسے صاف کریں گے، پھر پانی میں ابالیں گے، پھر پکائیں گے، پھر رکھیں گے، پھر کھائیں گے۔ یہ ساری کوشش کریں گے کہ نہیں؟ اور میں نے اپنے کھیت میں دھان نہیں لگایا، جس دن آپ جائیں گے کھیت کاٹنے کے لیے اس دن میں بھی جاؤں گا اپنا کھیت کاٹنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے مجھ کو؟ کیا کہیں گے؟ مجنون ہے، پاگل ہے، کیوں نہیں پہلے تھے؟ تو میرے دوستو ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ارے بھائی اللہ نے بخشنے کے طریقے بتلائے ہیں، جیسے کھیتی کے طریقے ہیں، جیسے بزنس کے طریقے ہیں، جیسے کھانا پکانے کے طریقے ہیں، اسی طرح سے ان طریقوں کو پکڑو گے تو اللہ اس میں کامیاب کرے گا۔ تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو چاہا اللہ نے نہیں، چیسٹا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ٹائم نکالنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم نکالو۔ ایک دن سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے، سورہ یاسین شریف کے 8 حصے کر لو، اس جمعے کو شروع کیا اگلے جمعے کو پورا کر لو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں 8 حصے کر لو، 8 پارٹ کر لو، آج اتنا، کل اتنا، پرسوں اتنا، اس کے بعد اتنا، اس کے بعد اتنا، اگلے جمعے تک سورہ یاسین شریف پوری۔ ایک مہینے میں 4 مرتبہ ہوگی، ایک سال میں 48 مرتبہ ہوگی، نہ ہونے سے ہونا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اللہ توفیق دے دے 4 دن میں کر لو، اللہ توفیق دے دے 2 دن میں کر لو، 6 مہینے تک ایک ہفتے میں ایک یاسین شریف پڑھو، دیکھو 6 مہینے کے بعد اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب چاہو دیکھ لو۔ بات آئی سمجھ میں؟ بتاؤ اب وعدہ کرو مجھ سے کہ کل سے نہیں، اگر کل کا کیا وعدہ تو شیطان ڈھوکے گا، آج کل سے کل ہو جائے گا، آج سونے سے پہلے 5 منٹ بولو، کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ نہیں انشاءاللہ نہیں، کہو کربن، چیسٹا کربن، کربو۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، سلہٹ والے بھی ایسے ہی بولتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی بولتے ہیں، وہ چاٹگام والے بھی ایسے ہی بولتے ہیں، کیا ہے اللہ میں تک؟ چیسٹا کربو، چیسٹا کربو ہیں؟ بات سچی کہو، دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ میری یہی کامیابی ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب، دنیا میں قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی موجود ہے، دنیا کا کوئی آدمی لکھ نہیں سکا۔ میں تو اصل میں یہ آپ کے محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نصر اللہ ہیں، مولانا انوار ہیں، سب سے کہتا رہا بھائی جلدی سے مجھے لے چلو۔ اگر میں جلدی سے آتا تو اطمینان سے بہت ساری باتیں آپ سے کرتا، لیکن یہ لوگ راضی نہیں ہوئے۔ صبح سے 5 جگہ جا چکا ہوں اور کل صبح کو 4 بجے مجھے روانہ ہونا ہے ہندوستان کے لیے، تو میں بھی تو انسان ہوں،
میں تو آپ کی وجہ سے بیٹھ گیا. میں سچ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں، نہ محتمین صاحب کی وجہ سے، نہ ان مولاناؤں کی وجہ سے بیٹھا ہوں. میرا دل چاہا کہ آپ سے کچھ بات کروں. آپ میری بات سن لی آپ نے اور آپ نے وعدہ کر لیا. میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. میں کہہ رہا تھا بھائی عشاء کے بعد مجھے بٹھا دو، عشاء کے بعد کر لو تاکہ میں اطمینان سے بیٹھوں. نہیں. خیر میرے بھائیوں، اب اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں. ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور کھانا بھی یہاں سے جا کر کھانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد. پھر اس کے بعد سونا بھی ہے، صبح 4 بجے اٹھنا ہے، 5:30 بجے روانہ ہو جانا ہے. پھر کلکتے میں بہت سارے کام ہیں. اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ آپ کو بھی رکھے، اور اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ ہمیں بھی رکھے. اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے کاروبار کو کامیابی کے ساتھ چلا دے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے. اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. اور اللہ محتمم صاحب اور ان کے ساتھ والوں کو جو کچھ وہ خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہمیں روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ قرآن تیری کتاب ہے. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں. اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کر دے. اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر لے. اے اللہ جس طرح سے ہم یہاں جمع ہیں ایسے ہی ہمیں اپنی جنت میں جمع کر دے. اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے. اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں ہمیں معاف کر دے. آئندہ کے لیے ہمیں توفیق دے دے سیدھے راستے پر چلنے کی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.